کہ کن کے گھر میں رحمت برکت سبحان اللہ کیا بات ہے، جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کی برکتیں محسوس کرتے ہوں گے۔ مجھے حکم ہوا اس کلام کا قاری عرفان صاحب نے بھی فرمایا، کیا لکھتے ہیں شاعر، کہتا ہے ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، اس لیے پریشان ہے آج امت آقا۔ آج کے دور میں بلکہ اس وقت میں یہ جو وقت چل رہا ہے، کیونکہ یہ شادیوں کا وقت ہے، بھئی شادیاں ہو رہی ہیں ارد گرد، تو یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہے، فرما بردار نہیں ہے، علماء سے مفتیان اکرام سے دعائیں کرواتے ہیں، پیروں سے دعائیں کرواتے ہیں کہ استاد جی دعا فرماؤ اللہ اولاد نو نیک بنا دے۔ تو بھائی نیکی کی بنیاد کہاں سے؟ شادی سے ہوتی ہے۔ تو ہماری جب شادیوں میں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو ناراض کیا جاتا ہے، تو پھر اولاد کیسے ہمیں راضی کرے گی؟ تو ارادہ کریں انشاءاللہ آئندہ کے بعد ہماری غمی خوشی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق ہوگی۔ بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے، توجہ کیجئے گا، اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی، سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، اور میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جن کی مائیں سلامت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، آئے ہائے جو ماں پکا کر دیتی تھی نا اس کا نمل بدل نہیں ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، شاعر کہتا ہے میری بیوی بھی مجھے کھانا بنا کر دیتی ہے، روٹی بھی بنا کر دیتی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، شاعر کہتا ہے کہ میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی، میرے گھر میں ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، اور مصطفیٰ کے دیوانے
جہاں پہ کھیل جاتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے، جہاں پہ کھیل جاتے ہیں، ارے مرد کی کلائی میں چوڑیاں نہیں ہوتی، مرد کی کلائی میں چوڑیاں نہیں ہوتی، اور حضرت عمر ہوتے کاش اس زمانے میں، حضرت عمر ہوتے کاش اس زمانے میں، کیوں ہوتے؟ پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، اور عالموں کی محنت ہے، مدرسوں کی برکت ہے، اس چیز کی تاریخ گواہ ہے۔ آپ کو جو اللہ رسول کا نام ملا ہے، آپ تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے خیر ہے، ہر خیر کے پیچھے کہتے ہیں کہ مولوی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ عالم کے بغیر آپ بتائیں، آپ نے مدرسے میں بھیجا، علماء کے پاس بھیجا، قاری عرفان صاحب کے پاس بھیجا کہ یار نیک لوگ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں ہر خیر کے پیچھے ایک مولوی کا ہاتھ ہوتا ہے، کہ مولوی اس چیز کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے کہ آپ کے بچوں کے اندر قرآن کی تعلیم آئے، دین کی تعلیم آئے، بچیوں کے اندر دین کی تعلیم آئے۔ تو شاعر کہتا ہے توجہ کیجئے گا، اگر یہ مدرسے اور مسجدوں کی محنت نہ ہو تو بس پھر اللہ حافظ ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو شاعر کہتا ہے عالموں کی محنت ہے، مدرسوں کی برکت ہے، عالموں کی محنت ہے، مدرسوں کی برکت ہے، ورنہ سر پہ ہم سب کے پگڑیاں نہیں ہوتی۔ زندہ باد، زندہ باد، دیوبند، دیوبند، ماشاءاللہ، ورنہ سر پہ ہم سب کے پگڑیاں نہیں ہوتی، ہاں ورنہ سر پہ ہم سب کے، بچیوں کے لیے کہتا ہوں، ورنہ سر پہ ہم سب کے چادریں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے، تاجدار ختم نبوت